Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بہت شکریہ لائف اسکل ٹی وی. آج آپ کے توسط سے میں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت مختصر اور کی پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں اس وقت سب سے بڑا بزنس جو ہو رہا ہے وہ ہے وار کے اگینسٹ. یعنی دنیا میں اسلحہ بیچنے والے ممالک اور کمپنیاں وہ ایک بہت بڑا بزنس کر رہی ہیں ان ملکوں کے ساتھ جو اس وقت وار میں انوالو ہیں. اب ان ملکوں کو، ان کمپنیوں کو تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہے، وہ بلینز آف ڈالرز ارن کرتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ وہ ملک جو ان کو خریدتے ہیں اور ان سے آگے جنگیں لڑتے ہیں ان کے نقصان کا اندازہ لگائیں. نمبر 1 کہ وہ اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. نمبر 2 وہ جنریشنز کو وار کے سائے میں بڑا کر رہے ہیں، جو کہ نفسیاتی طور پہ ایک انہیلدی جنریشن آگے ٹائم کے حساب سے پیدا ہوتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. نمبر 3 یہ کہ وہ جو فائدہ اس پیسے سے اٹھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسلحہ خریدیں، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، تعلیم پہ اور صحت پہ خرچیں اور اپنے قوم کو ایک شاندار مستقبل دیں، وہ اس کے بجائے اس جنگ کے ذریعے مختلف کمپنیوں کو ان ویپنز کے اگینسٹ پے کرتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا ایک جدید ترین جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تقریباً $60 بلین انڈیا اور کوئی 7 سے 8 بلین ڈالرز پاکستان اسلحے کی مد میں ایک دوسرے کے خلاف خرچ کرتے ہیں. اگر اتنی بڑی رقم ہم جو دے رہے ہیں کسی ملک کو جو کہ الٹیمیٹلی اس وار کو اگنیٹ کرنے کے لیے جس میں ہم سب کی جانیں خطرے میں ہیں، جس میں ہماری اگلی نسلوں کا مستقبل خطرے میں ہے، تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھیں. وہ اینگل یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کو زیرو کر دیں، لیکن اس اماؤنٹ کو ایک ریزنیبل حد تک کم کر کے اسی رقم کو اپنی ملک، اپنی قوم، اپنی اگلی نسلوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، ان کی ہیلتھ پہ خرچ کریں. اور پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ایک فلیش پوائنٹ ہے، اگر اس پہ کبھی کھلے دل سے طے کر لیا جائے کہ بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ حل نہ ہو سکے. دنیا نے سیکھ لیا ہے، برلین وال کو گرا دیا، انہوں نے سیکھ لیا کہ جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایکٹ کرنے میں، کولڈ وارز میں صرف ہماری اپنی نسلوں کی بربادی پوشیدہ ہے. تو ہمیں بھی ایک پوائنٹ میں یہ طے کر لینا چاہیے اب کہ ہم آگے جا کے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. میں بات کر رہا تھا کشمیر کی، کہ کشمیر وہ واحد فلیش پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں ملک اپنے نہ صرف دونوں ملکوں کی بقا بلکہ اس کی ساری آبادی کو بھی سٹیک پہ رکھے ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ہم دونوں ملک کشمیریوں کو ان کی اپنی رائے کا حق دے دیں. کشمیری کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر آزاد شخص کی طرح ہم سے پوچھ لیا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا، پاکستان تو اس چیز کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل کیا جائے. میں انڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اب اس وقت کو غنیمت جان کے اس مسئلے کے اوپر بیٹھے، مذاکرات کی میز پہ بیٹھے، اور صرف ایک آسان طریقہ یہ کریں کہ ہندوستان کشمیر کے لوگوں کو اپنی رائے دہی کا حق دے دے. ان سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور جو بھی انہوں نے کرنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم ایک جو نسلوں کی جنگیں ہیں اس کو آگے بڑھانے سے بچ جائیں گے، بلکہ ان سارے وسائل کو اپنے ملک، قوم اور اس خطے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں گے. ایک لمحہ پلیز اس پہ ضرور سوچیں اور دیکھیں کہ یہ وقت آ گیا ہے. آج ہم یہ ڈیسیژن لیں تو کل سے زندگی اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.